مشکلوں میں میرے خدا میری ہر قدم پر معاونت فرما۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل اللہ پاک کی رحمت سے ایک بار پھر سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ میں حاضر ہیں، اور آپ کو بھی اس سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں۔ اللہ پاک برکتیں نصیب فرمائیں۔ آئیے ناظرین، وقت ہوا ہے آپ کو ایک سیگمنٹ دکھانے کا جس کا نام ہے آج کا روحانی علاج۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کے روحانی علاج میں ہم آپ کو بتائیں گے الٹی اور متلی سے بچنے کا روحانی علاج۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے الٹی آ چکی ہوتی ہے، اب دوبارہ بندے کو فیل اور محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ اب دوبارہ الٹی آئے گی، یا متلی جیسا محسوس ہو رہا ہوتا ہے۔ اب اس سے بچنے کے لیے بہت ہی پیارا روحانی علاج ہے۔ آپ نے کرنا کیا ہے، سورۃ الطارق قرآن پاک کے آخری سپارے کے اندر ہے۔ آپ کسی بھی کھانے یا پینے کی چیز پر اس کو پڑھ لیجئے، دم کر لیجئے اور اس کو کھا یا پی لیجئے۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کے جو محسوس ہو رہا ہے یا آپ کو لگ رہا ہے کہ اب الٹی آئے گی یا آپ کو متلی کا محسوس ہو رہا ہے، انشاءاللہ عز و جل اس سے آپ محفوظ رہیں گے۔ روحانی علاج ایک مرتبہ پھر سن لیجئے کہ آپ نے کرنا کیا ہے۔ اگر آپ کو وومیٹنگ ہوتی ہو یا متلی کی شکایت ہے تو آپ قرآن پاک کی آخری پارے کے اندر سورۃ الطارق ہے، آپ کسی بھی کھانے یا پینے کی چیز پر اس کو پڑھ لیجئے۔ انشاءاللہ عز و جل اس روحانی علاج کی برکت سے آپ کو الٹی آنا یا متلی آنا جو ہے بند ہو جائے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، یہ تھا قے آ جاتی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا متلی ہونا شروع ہو جاتی ہے، جی متلانا شروع کر دیتا ہے، گھبراہٹ طاری ہو جاتی ہے، عجیب سی کیفیت بعض اوقات ہو جاتی ہے۔ تو سورۃ الطارق یہ قرآن پاک کے 30ویں پارے میں یہ آپ نے پڑھنا ہے۔ کسی بھی کھانے کی چیز پر، پینے کی چیز پر پڑھ کر دم کر کے آپ وہ استعمال کریں، انشاءاللہ عز و جل طبیعت میں الحمدللہ عز و جل ایک سکون آ جائے گا۔ آپ کی جو یہ متلی والی کیفیت ہے یہ انشاءاللہ عز و جل ختم ہو جائے گی۔ اللہ آج کا جو ہم نے روحانی علاج ابھی سنا، اسی حوالے سے ایک چیز اور اگر شامل ہو جائے کہ یہ تو سورہ طارق پڑھ کر دم کرنے کو انہوں نے بتایا۔ اچھا، چھوٹا بچہ ہے، بچوں کے ساتھ اکثر ہوتا ہے جو مدر فیڈ پر ہوتے ہیں، دودھ پیتے ہیں، تو اکثر جو ہے وہ الٹی کر دیتے ہیں، دودھ نکال دیتے ہیں، تو ان کے لیے کیا ہوگا، وہ کیسے پڑھیں گے سورہ طارق؟ اب اس میں پھر والدہ یا والد وہ بھی کسی کھانے کی پینے کی چیز پہ دم کر دیں۔ اسی طرح والدہ دودھ پلانے سے پہلے یہی سورۃ الطارق پڑھ کر بچے پر دم کر دیں اور یہی سورۃ الطارق پڑھ کر بچے کو پلائیں، انشاءاللہ عز و جل بچے کی بھی یہ کیفیت بہتری کی طرف آ جائے گی۔ اچھا، یہ وومیٹنگ والے الٹی والے معاملے میں ایک اور چیز مشاہدے میں ہے، بعض لوگوں کی کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ سفر کے دوران، یعنی اگر بس کا سفر ہے تو وہ جیسی سفر شروع ہوا تو اب ان کو الٹی آنا شروع ہوا۔ اچھا، کسی کو یہی کیفیت جو ہے وہ ٹرین کے سفر میں ہوتی ہے، اور کسی کے ساتھ یہی جو ہے نا بائی ایئر سفر کرتے ہیں تو ہوتی ہے، تو اب وہ ایسی صورت میں کیا کریں گے سفر؟ دیکھیں، بحری سفر ہو، بری سفر ہو، ہوائی سفر ہو، بحری سفر، سمندری سفر، دریا میں کشتی میں بیٹھتے ہیں تو اس وقت بھی ایک تعداد ہے جن کو جی متلانا شروع ہو جاتا ہے۔ بحری سفر ہو گیا، بری سفر، زمینی سفر، صحیح۔ اب ٹرین کا سفر ہو، کار میں ہو، موٹر سائیکل پہ ہو، بس پہ ہو، یا ہوائی سفر ہو، جہاز میں بھی ایک ہوتا ہے کیفیت ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو سفر کوئی سا بھی ہو، تو مسئلہ اگر وہ پایا جائے جی متلانے والا، الٹی آنے والا، قے آنے والا، تو آپ یہی وظیفہ پڑھ کر کھانے کی چیز پر، پینے کی چیز پر پڑھ کر دم کر کے آپ استعمال کریں۔ نہیں ہے، ہوتا ہے بعض اوقات سفر میں نہیں ہے کھانے کی چیز، پینے کی چیز نہیں ہے، پانی بھی میسر نہیں ہے، تو یہی سورۃ الطارق پڑھ کر آپ اپنے اوپر دم کر لیں۔ طبیعت میں اللہ پاک کی رحمت سے ایک سکون آ جائے گا اور آپ کی یہ کیفیت بہتری کی طرف آنا
شروع ہو جائے گی. یہ بھی پڑھنا ہے. اور کھانے پینے میں دیکھیں آپ کو پتہ ہے نا آپ سفر پر جا رہے ہیں تو کھانے پینے میں پہلے ہی اعتدال آپ یہ رکھیں, میانہ روی اختیار رکھیں, اور ایسا نہ ہو کہ آپ ضرورت سے زیادہ ہی کھانا کھا لیا, پانی پی لیا, پھر سفر میں آزمائش کا یہ سامنا کرنا پڑ سکتا اس ہے. میں ایک مشاہدہ یہ بھی ہے کہ چند ایک مرتبہ جس کے ساتھ سفر میں یہ وومیٹنگ یا الٹی والا معاملہ ہو جائے تو وہ اپنا ذہن بنا لیتا ہے کہ جب بھی میں نے سفر کرنا ہے مجھے الٹی آنی ہے. الٹی آتی ہے. اب وہ اپنے اوپر حاوی بھی تو کر لیتے ہیں نا, نہیں بھی آ رہی ہوتی ہے تو ایسے محسوسات ہونا شروع ہو جاتے ہیں کہ وہ طبیعت میں یعنی ایسا کرے کہ جب سفر جس کے ساتھ ایک آدھ مرتبہ کبھی ہو جائے تو اپنے ذہن کو اس چیز سے ہٹا دے اور اس طرف التفات بھی نہ کرے, توجہ بھی نہ کرے, سوچے بھی نہ, وگرنہ وہ جو ذہن پہ سوار ہو جائے گی نہیں بھی آنی ہوگی تو پھر آ جائے گی. اور یہ تھوڑا مسئلہ پھر بھی احتیاطاً چلو نمک رکھنے کا مشورہ دیں, تھوڑا نمک بھی رکھ لیا کریں ساتھ انشاءاللہ عز و جل. جب بھی ایسا معاملہ ہو جی متلانے لگے تھوڑا نمک استعمال کریں. ہائی بلڈ پریشر کے مریض کو پھر اس میں احتیاط کرنا پڑے گی, یہ آپ کو ایک مشورہ. آئیے ناظرین بڑھتے ہیں آپ کی کالز کی جانب, دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہیں. کالز چلائیے گا. جی میں نا دکان پانا چاہنا جی, استخارہ کرانا ہے جی. والدہ کا نام ہے جی شکورہ بی بی, میرا نام ہے احمد بخش. الیکٹریشین دی دکان پانی ہے جی, ڈشاں وغیرہ دی. اچھا دکان بنانا چاہ رہے ہیں ماشاءاللہ, الیکٹریشین اور الیکٹرک کا کام یہ شروع کریں گے, بہتر ہے. یعنی اس کا آپ نے فرمایا استخارہ کریں. نام سمجھ آ گیا ان کا؟ جی کیا نام بتایا؟ احمد بخش. احمد بخش بھائی, انشاءاللہ عز و جل ابھی آپ کا استخارہ کرواتے ہیں احمد بخش بھائی. جی مزید کال چلائیے گا. میرا نام حفیظ ہے اور میری امی کا نام روزینہ ہے اور اس کی امی کا نام مائی خیرہ ہے. اس کو جوڑوں میں درد بہت ہوتا ہے, اس کا وظیفہ بتاؤ. اللہ پاک شفا عطا فرمائے, آپ کے والدہ کو صحت یابی عطا فرمائے. ابھی انشاءاللہ عز و جل وظیفہ عرض کرتے ہیں. جی خالے کا استخارہ کرانا, سرور علی, والدہ کا نام رضیہ, جو وہ بیمار ہے 1 مہینے سے. اللہ پاک شفا عطا فرمائے. ابھی استخارہ کرواتے ہیں. جی نیکسٹ کال. میرا نام عبدالرحیم اتاری. میں جو جاب کے لیے بڑا پریشان ہوں. کہیں بھی جاب اگر کرتا ہوں تو کچھ ٹائم کرتا ہوں یا مجھے جاب سے فارغ کر دیتے ہیں یا آٹومیٹک میرا دل ایسا ہوتا ہے کہ میں جاب چھوڑ دوں. اب تقریباً 5-6 مہینے سے میں بے روزگار ہوں. ہر جگہ ٹرائی کی, سی وی وغیرہ دی ہے, لیکن وہ یہی کہتے ہیں کہ بس 1-2 دن میں ہو جائے گا, 1-2 دن میں ہو جائے گا. ہر طرح کی کوشش کی ہے. مہربانی فرمائے کہ کوئی وظیفہ عنایت فرمائے. صحیح انشاءاللہ. ابھی وظیفہ آپ کو بتاتے ہیں, استخارہ بھی اب کرواتے ہیں. عبدالرحیم بھائی نوٹ کر لیا ہے آپ کا مسئلہ, سلسلے میں شامل رہیے گا. جی اگلی کال چلائیے. میرا نام ہے اقبال احمد, والدہ کا نام ہے حبیب بانو. میرے کام کا مسئلہ ایسا ہے, کام نہیں ہے اور بالکل گھر میں نا برکت بالکل ختم ہو گئی ہے, بہت پریشان ہیں ہم. اللہ پاک رزق حلال میں جائز کاروبار میں برکتیں عطا فرمائے. اقبال بھائی انشاءاللہ سمجھ استخارہ بھی کرتے ہیں, ابھی شامل رہیے گا سلسلے میں آپ بھی. جی نیکسٹ کال. میری والدہ کا نام شمیم اختر ہے اور ان کی والدہ کا نام نذیرہ بی بی ہے, اور وہ اکثر بیمار رہتی ہیں, تو اس بارے میں استخارہ کرانا تھا. اللہ پاک آپ کی والدہ کو شفا عطا فرمائے, صحت تندرستی نصیب فرمائے. خوب خدمت کیجیے والدہ کی, خوب دعائیں لیجیے گا. انشاءاللہ بہت جلد آپ کی والدہ صحت یاب ہو جائیں گے. اور ابھی استخارہ بھی کرواتے ہیں اور پڑھنے کے لیے بھی انشاءاللہ وظیفہ بتائیں گے. جی اگلی کال چلائیے. میری بیگم کا نام ہے نازیہ, ان کی والدہ کا نام ہے اجن رضیہ. یہ آئے دن بیمار ہوتی ہے, معلوم کرنا کہ ان کو روحانی علاج ہے یا کوئی ڈاکٹری علاج ہے. صحیح انشاءاللہ. اگلی کال چلائیے گا. میں نے بیوی کا استخارہ کرانا ہے, اس کا نام جمیل ہے, اس کو کینسر ہے, اس کی ماں کا نام ممتاز بی بی ہے. یہ استخارہ کر کے بتا دیں اس کو کوئی طبیعت کا مسئلہ ہے کہ کیا مسئلہ ہے. اللہ پاک شفا عطا فرمائے. ہمت رکھیں. بعض اوقات یہ مرض ایسا ہے کہ اس کا نام سن کے ہی جو ہے نا وہ گھبراہٹ طاری ہو جاتی ہے, پریشان ہو جاتی ہے. دیکھیں شفا دینے والی ذات اللہ پاک کی ہے, اللہ پاک کی شفا دینے والا ہے. بعض اوقات ڈاکٹر لا علاج قرار دیتے ہیں اور کہ بھئی اس کا کوئی علاج نہیں ہے. دیکھیں کوئی مرض لا علاج نہیں ہے. موت اور بڑھاپا جس کا علاج نہیں ہے, اس کے علاوہ ہر بیماری کا علاج ہے. اللہ پاک نے جو بیماری نازل فرمائی, جو بیماری عطا فرمائی, اس کا علاج بھی موجود ہے. ہمت رکھیں. ہاں ڈاکٹروں کے پاس نہیں تو کیا ہوا, باقی ہمت رکھیں, اللہ پاک کی رحمت پر کامل بھروسہ رکھیں, اور انشاءاللہ اللہ پاک کی رحمت سے کرم ہوگا اور بہت جلد صحت یاب ہو جائیں گے. کینسر کا بھی روحانی علاج انشاءاللہ پڑھنے کا آپ کو بتائیں گے, اور بہت اس کی ماشاءاللہ برکتیں ہیں جن کو بتایا گیا, عمل کیا گیا, اللہ پاک کی رحمت سے صحت یاب ہوئے, شفائیں ملی ہیں الحمدللہ لوگوں کو. ابھی آپ کو بھی بتاتے ہیں وہ کیا وظیفہ ہے, کیا عمل آپ نے کرنا ہے, اور آپ کے گھر والوں کی یہ بیماری کینسر انشاءاللہ
ختم ہو جائے گی اللہ پاک کی رحمت سے۔ میسیجز بھی کافی سارے ہیں، طارق بھائی شامل کرتے ہیں۔ پہلے انہوں نے یہ میسیج کیا ہے کہ میرا نام بلاول اور میری بہن کا کہ ایسی طبیعت رہتی ہے کتنے ٹائم سے، اس کو پتہ نہیں کیا ہوتا ہے اور سمجھ بھی نہیں آتا کہ اچانک سے کچھ ہونا شروع ہو جاتا ہے، نماز میں دل نہیں لگتا، اور یہ بتا رہے ہیں کہ اور بھی انہوں نے بیماریوں کے نام لکھے ہیں، اور استخارہ بھی کر دیجئے، کوئی وظیفہ بھی بتا دیجئے۔ لیکن نام تو انہوں نے ہمشیرہ کا بتایا نہیں ہے، استخارے کے حوالے سے پوری تفصیل تو آپ نے بتا دی لیکن نام نہیں بتایا۔ چلیں وظیفہ انشاءاللہ عز و جل آپ کو بتائیں گے۔ اچھا، یہ ایک اور میسیج ہے مشکات فاطمہ، انہوں نے کہا ہے کہ میرا دل کو سکون نہیں آ رہا، پریشان بے چینی لگی رہتی ہے، دعا بھی فرما دیجئے، استخارہ بھی کر دیجئے، اور کوئی وظیفہ ہو تو وہ بھی بتا دیجئے۔ اچھا، میرے کان میں پانی چلا گیا تھا تو آواز نہیں آتی، کوئی وظیفہ بتا دیجئے۔ تو چلیں روحانی علاج میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، استخارے آپ فرما لیجئے۔ پہلے تو یہ میسیج آیا تھا کہ طبیعت میں بے سکونی، بے چینی، کام میں دل نہیں لگتا، طبیعت عجیب و غریب سی رہتی ہے، اس کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیجئے۔ تو دیکھیں، اس کے لیے آپ نے ایک عمل کرنا ہے، جب بھی آپ کو ایسا لگے نا طبیعت میں اس طرح کی بے چینی، نہ گھر میں سکون مل رہا ہے، نہ کسی کام میں دل لگ رہا ہے، تو آپ ایک تو اولاً اپنا صدقہ نکالیں۔ صدقے میں اچھا ضروری نہیں کہ بکرا ہی دیں، حسب توفیق جو بھی آپ کی حیثیت ہے آپ راہ خدا عز و جل میں صدقہ دیں، الحمدللہ عز و جل ایک اطمینان آپ کو محسوس ہوگا۔ ایک تو صدقہ دینا ہے، پھر دوسرا یہ کہ 60 مرتبہ لا حول شریف، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں، اور پانی پہ دم کر کے آپ پئیں۔ آپ دیکھیں الحمدللہ عز و جل آپ کی گھبراہٹ، آپ کی بے چینی، بے سکونی، بے اطمینانی، یہ سب انشاءاللہ عز و جل دور ہوئیں گے، ذہنی اور قلبی سکون آپ کو حاصل ہوگا اللہ پاک کی رحمت سے۔ یہ آپ نے پڑھنا ہے، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ اچھا، یہ ایک اور میسیج تھا کہ میرے کان میں پانی چلا گیا تھا تو آواز نہیں آتی، کوئی وظیفہ بتائیں۔ تو دیکھیں، اس کا ایک عمل آپ کو عرض کرتا ہوں۔ کبھی ایسا ہونا کہ کان میں پانی چلا جائے اور کان سن ہو جائے اور آواز ہی نہیں آ رہی ہو، تو آپ 21 مرتبہ یا سمیعو 21 مرتبہ 21 ٹائم اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر ہاتھوں پہ دم کریں اور کانوں پر آپ ہاتھ پھیر لیں، صحیح، یا کسی سے پڑھوا کر اپنے اس کان میں دم کروا لیں۔ آپ دیکھیں انشاءاللہ عز و جل یہ کان کا مسئلہ حل ہو جائے گا، کان کی بیماری تکلیف آپ کی دور ہو جائے گی۔ یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے، انہوں نے کہا کہ قول کی تھی، آپ نے فرمایا تھا کہ والدہ کے جوڑوں میں بہت زیادہ درد رہتا ہے، کسی کے جوڑوں میں تکلیف ہو نا تو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یا غنیو یہ کثرت کے ساتھ آپ پڑھتے رہا کریں، انشاءاللہ عز و جل جوڑوں کا درد، گھٹنوں میں تکلیف اگر ہے، یا جسمانی آپ تکلیف میں درد میں مبتلا ہیں، کمر میں تکلیف ہونا شروع ہو جاتی ہے، انشاءاللہ عز و جل تکلیف آپ کی دور ہو جائے گی۔ ایک مشورہ میں آپ کو دوں گا، جسمانی حوالے سے کچھ اس طرح کی بھی بیماریاں ہوتی ہیں کہ جوڑوں کا درد ہونا شروع ہو جاتا ہے، اپنے ڈاکٹر سے بھی آپ رجوع کیجیے گا، ڈاکٹر سے بھی مشورہ کر لیں، بتائے گئے ان کی ہدایات کے مطابق پھر عمل بھی کیجیے گا، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ آئیے ناظرین، شامل کرتے ہیں آپ کے استخاروں کے جوابات۔ جی حضور ارشاد فرمائیں، کئی کالز بھی تھیں، میسیجز بھی تھے۔ پہلے تو اس کو ہم لے لیتے ہیں نا، یہ کالز جو آئی تھی کہ ہماری یہ اسلامی بھائی تھے احمد بخش، دکان کھولنا چاہ رہے ہیں اور الیکٹرک کا یہ کام کرنا چاہ رہے ہیں، بہتر ہے یا نہیں؟ احمد بخش بھائی، آپ کا استخارہ کیا گیا اور اپنے الیکٹریشین کی جاب کے حوالے سے، الیکٹرک کے کام کے حوالے سے بتایا کہ اپنی دکان کھولنا چاہ رہے ہیں، تو الیکٹرک کی دکان کے کھولنے کے حوالے سے استخارے میں بہتری کا اشارہ ہے، آپ اس کام کو شروع کیجئے، اللہ تعالیٰ بہتری کے اسباب آپ کو عطا فرمائے۔ ساتھ ہی ساتھ اس میں مزید رہنمائی کے لیے آپ دارالافتاء اہل سنت سے رابطہ بھی کر لیجئے کہ آپ نے جو الیکٹریشین کا کام کرنا ہے، دکان کھولنی ہے، اس میں یہ ساز و سامان رکھنا ہے اور یہ کام کرنا ہے، اور ان کاموں کے متعلق شرعی رہنمائی بھی لے لیجئے کہ یہ جو کام آپ کرنا چاہ رہے ہیں، الیکٹریشین کے زمانے میں بہت سارے کام ہیں اور کئی چیزیں ایسی ہیں جو درست بھی ہیں اور کچھ چیزوں کی ممانعت بھی ہے، تو تاکہ اس کی اسکیننگ کروا لیں، شرعی اسکیننگ ہو جائے، پھر اس کے مطابق آپ جس کی اجازت ملے ان کاموں کو اپنی دکان میں شامل اچھی ماشاءاللہ بہترین توجہ دلائی، اور یہ ہونا چاہیے جب بھی ناظرین کوئی نیا کام شروع کرنے جائیں نا، پارٹنرشپ کر رہے ہیں، شراکت داری کر رہے ہیں، یا آپ اپنا کام شروع کرنے جا رہے ہیں، تو دارالافتاء اہل سنت سے آپ ضرور اس کی شرعی رہنمائی لے لیا کیجیے۔ اور دیکھیں، میں آپ کو ایک عرض کروں، جب آپ شرعی تقاضوں کے مطابق
آپ اپنے کام کو لے کر چلیں گے نا اور احتیاطوں کے مطابق عمل کریں گے، آپ کے کام میں انشاءاللہ عز و جل برکت رہے گی، آپ کو نقصان نہیں ہوگا۔ یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے، انہوں نے کہا کہ سرور علی نام بتایا تھا۔ جی، سرور علی کے استخارے کا انہوں نے کہا تھا۔ سرور علی بن رضیہ بی بی، ان کا استخارہ کیا گیا۔ استخارے میں ان کے ساتھ کوئی بھی روحانی معاملہ نہیں ہے، بیماری وغیرہ ہی کا مسئلہ ہے، اور ان کے لیے وظیفہ عرض یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے یہ نام ہے یا مؤمنو، 115 مرتبہ پڑھ کر مریض کے اوپر دم کر دیں، انشاءاللہ عز و جل جو بھی بیماری ہے اللہ نے چاہا تو وہ دور ہو جائے گی۔ اس کے بعد ایک اور اسلامی بھائی تھے جنہوں نے استخارے کا کہا، عبد الرحیم بھائی، کہ ان کے کام میں جو ہے رکاوٹ ہے، استخارہ کروانا چاہ رہے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ کام میں دشواری ہے۔ تو عبد الرحیم بھائی، آپ کا بھی استخارہ کیا گیا، آپ کے کام وغیرہ کے حوالے سے کوئی بھی اس میں عملیات یا بندش وغیرہ کا معاملہ نہیں ہے، وقتی آزمائش ہے، اور آپ کے لیے وظیفہ عرض یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے نام ہے باسط یا باسطو، ہر روز جو ہے نماز چاشت کے بعد 100 مرتبہ یا باسطو پڑھ لیجئے، انشاءاللہ عز و جل اللہ نے چاہا تو آپ کی روزی میں برکت ہوگی، اور جو پریشانی اور مشکلات روزی کے حوالے سے انشاءاللہ اس میں آسانیاں نصیب ہوں گی۔ اور اس کے بعد ایک اور استخارے کا تھا اقبال احمد بن حبیب بانو، ان کا بھی کام وغیرہ کے حوالے سے انہوں نے بتایا کہ کاروباری کام کی جو معاملہ ہے اس میں کچھ پریشانی ہے۔ تو اقبال بھائی، آپ کا استخارہ کیا گیا، اس میں بھی کوئی روحانی طور پر عملیات یا بندش وغیرہ کا معاملہ نہیں ہے، وقتی آزمائش ہے۔ آپ کے لیے وظیفہ عرض یہ ہے کہ آپ جو ہے روزانہ یا ذی الجلال والاکرام 100 مرتبہ ہر نماز کے بعد، 5 نمازوں کے بعد نماز پڑھ کے یا ذی الجلال والاکرام، اسکرین پہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں، یا ذی الجلال والاکرام 100 مرتبہ پڑھنا ہے ہر نماز کے بعد، اول و آخر درود پاک پڑھ کر اپنے اس مسئلے کے لیے، کام کے لیے دعا کرنی ہے، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آپ کی جو کاروباری یا کام کی جو مشکل اور پریشانی ہے اس میں آسانی نصیب ہوگی۔ ایک اور استخارہ تھا ہمارے کال کی گئی کہ شمیم اختر، کہ یہ بیمار رہتی ہیں، تو ان کا استخارہ کیا جائے کہ کیا معاملہ ہے۔ تو ان کا استخارہ کیا گیا، ان کے ساتھ بھی کوئی عملیات یا بندش وغیرہ کا معاملہ نہیں ہے، استخارے میں بیماری کا اشارہ آ رہا ہے۔ ان کے لیے وظیفہ عرض یہ ہے، یا معیدو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفاتی ناموں میں سے نام ہے معید، یا معیدو یا معیدو، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کثرت سے اس ورد کو کرتے رہیے، یہ وظیفہ پڑھتے رہیے، انشاءاللہ عز و جل جو بیماری کا مسئلہ انہوں نے بتایا اللہ نے چاہا تو شفا یابی نصیب ہوگی۔ ایک اور استخارہ تھا اس کے بعد نازیہ بنت رضیہ بی بی، ان کا استخارہ کا کہا گیا کہ آئے دن یہ بیمار رہتی ہیں، تو استخارہ کیا جائے اس میں کیا معاملہ ہے۔ تو ان کا بھی استخارہ کیا گیا، ان کے ساتھ استخارے میں بیماری وغیرہ ہی کا معاملہ ہے، کوئی روحانی مسئلہ نہیں ہے۔ ان کے لیے وظیفہ عرض یہ ہے، نوٹ فرما لیجئے، یا کبیرو، کبیر اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے ہے، یا کبیرو، یا کبیرو 9 مرتبہ پڑھ کر یہ ورد کرنا ہے اور اس پہ دم کر لینا ہے، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو جو یہ بیماری کی کیفیت ہے یہ انشاءاللہ دور ہو جائے گی۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا مدنی پنصورہ، اس میں بھی یہ وظیفہ موجود ہے کہ جو کوئی 9 مرتبہ یا کبیرو کسی پڑھ کر کسی بیمار پر دم کرے، انشاءاللہ عز و جل وہ صحت یاب ہو جائے گا، خود کر لیں یا کوئی اور یہ وظیفہ پڑھ کر ان کے اوپر دم کر دیں، انشاءاللہ عز و جل ان کی جو بیماری ہے اللہ نے چاہا تو وہ دور ہو جائے گی۔ اس کے بعد ایک اور استخارہ تھا، ایک صاحب نے کال کی اور بتایا کہ جبیں بنت ممتاز بی بی، ان کے ساتھ کینسر کا معاملہ ہے، تو استخارہ کیا جائے کہ کیا اس میں کوئی روحانی مسئلہ تو نہیں ہے۔ تو ان کا استخارہ کیا گیا جبیں بنت ممتاز بی بی کا، تو کینسر کا جو مرض کا آپ نے بتایا، استخارے میں ان کے ساتھ کوئی بھی عملیات یا بندش وغیرہ کا معاملہ نہیں ہے، بیماری ہی کا مسئلہ ہے۔ ان کے لیے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اور جنہوں نے بھی دیگر ہمارے کالرز نے کال کی، ان کے جو بھی مریض ہیں ان تمام کو صحت و شفا نصیب فرمائے، ان کی بیماریوں سے انہیں نجات عطا فرمائے۔ ان کے لیے وظیفہ عرض یہ ہے، قرآن پاک کے 29ویں پارے کی سورہ ملک کی آیت کریمہ، الا یعلم من خلق وہو اللطیف الخبیر، صحیح، یہ آیت کریمہ 29واں سپارہ سورہ ملک کی یہ آیت نمبر 14 کا جز ہے۔ اس آیت کو 2022 مرتبہ 2022 ٹائم یہ آیت کریمہ پڑھنی ہے، بیفور آفٹر اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، 2022 مرتبہ اس آیت کریمہ کو پڑھ کر
कैंसर का जो मरीज है उसके ऊपर दम कर दें। सही। एक तो मरीज पर दम करना है, प्लस ये जो दवा वगैरह मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं तो इनकी जो दवाइयाँ हैं उन दवाइयों के ऊपर भी दम कर दें और वो दवाइयाँ ये इस्तेमाल करें। कोई अगर शरबत वगैरह है, दवाई वगैरह, मेडिसिन, गोलियाँ जो भी हैं उसके ऊपर दम करके वो भी इन्हें खिलाएं। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्द शिफा याबी नसीब, माशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल, बहुत जल्द इनकी इंशाअल्लाह ये बीमारी। आपने ये कैंसर के हवाले से वजीफ़ा इरशाद फरमाया, इनके लिए भी है और दीगर वो नाज़रीन के जो कैंसर जैसे मूज़ी मर्ज़ में मुब्तला हैं तो वो भी इस वजीफ़े पर अमल कर सकते हैं। 2022 मरतबा 2022 अब 2022 ये माशाअल्लाह 2022 माशाअल्लाह। और ये मरीज खुद पढ़कर भी दम कर सकता मरीज है। की तो खैर वो कैफियत ऐसी होगी कि वो कहाँ पढ़ पाएगा। रोजाना ये अमल करना है, रोजाना। कितने दिन तक इसको जारी रखा जाए इस वजीफे को? इस वजीफे की ड्यूरेशन ये है जब तक इस मर्ज से शिफा याबी नहीं मिल जाती है। डेली अपनी रूटीन का इसको हिस्सा बना लें कि 2022 कोई वक्त तो मखसूस नहीं है ना कि असर के बाद पढ़े या मगरिब के बाद ही पढ़ना है, किसी भी वक्त पढ़ा जा सकता। वक्त मखसूस नहीं है, किसी भी लम्हे किसी भी वक्त पढ़ना है और 2022 मरतबा पढ़ना है। अव्वल व आखिर दुरूद पाक पढ़कर मरीज पर दम करें और अपनी दवाइयों पर भी दम कर लें। माशाअल्लाह। इस वजीफे के मुताबिक भी अमल कीजिएगा। और एक और मशवरा मैं आपको दूं, आप तावीज़ात अत्तारिया के बस्ते से भी राब्ता करके इसके तावीज़ात भी ज़रूर हासिल कीजिएगा। नाज़रीन, मैं अल्हम्दुलिल्लाह वजल मेरा इतिकाद है, मेरा यकीन है, आप तावीज़ात अत्तारिया के बस्तों से आप राब्ता कीजिए जो इस तरह के मूज़ी मर्ज़ में या और अमराज में मुब्तला हैं। अल्लाह पाक की रहमत से आपका मसला हल होगा ही होगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल, ऐसा मेरा इतिकाद है, यकीन है। बल्कि मैं एक मदरी बहार में आपको अर्ज़ करूँ, तावीज़ात अत्तारिया के बस्ते पर एक आए इस्लामी भाई, उनको कैंसर था, जिस्म के किसी हिस्से में कैंसर था उनको। अच्छा, तावीज़ात अत्तारिया के बस्तों पर 40 दिन का हमको मालूम होगा कोर्स करवाया जाता है प्लेटो का ना, 40 दिन का प्लेटो वाला एक अमल होता है नाज़रीन। वो रोज़ाना सुबह नहार वो खाली पेट पर उस प्लेटो में पानी डालकर वो पीना होता है। अच्छा, वो इस्लामी भाई ने ये शुरू किया कोर्स, एक दफ़ा किया, बज़ाहिर फ़र्क नहीं पड़ा, दूसरी मरतबा किया, अच्छा मर्ज़ में कुछ कमी आई, तीसरी मरतबा फिर उन्होंने ये कोर्स शुरू किया, यानी फिर 4-5 मरतबा कमोबेश ये सिलसिला शुरू करवाया अल्लाह पाक की रहमत से। अच्छा, जब उन्होंने फिर वो अपनी रिपोर्ट्स करवाई, यानी टेस्ट दोबारा करवाए, उनकी जो रिपोर्ट्स आई, अल्लाह पाक की रहमत से उनका कैंसर का मर्ज वो ख़त्म हो चुका था माशाअल्लाह। मैं सही अर्ज़ कर रहा हूँ नाज़रीन, और इसके मुताबिक माशाअल्लाह से वजल फ़ायदा हुआ, उनका मसला हल हो गया। अब आप बताएं कैसा इतिकाद, यकीन उनका माशाअल्लाह था और फ़ायदा हासिल हुआ अल्लाह पाक की रहमत से। तो आप भी ज़रूर रब्ता कीजिए, आपका कैसा ही मसला क्यों ना हो, तावीज़ात अत्तारिया इस्तेमाल करें। ऑनलाइन आप तावीज़ात अत्तारिया मंगवा सकते हैं। अगर आपके शहर में, आपके किसी मुल्क में तावीज़ात अत्तारिया के बस्ते नहीं हैं तो आप ऑनलाइन तावीज़ात अत्तारिया मंगवा सकते हैं। घर बैठे माशाअल्लाह आप तावीज़ात अत्तारिया मंगवा सकते हैं। आलमी मदनी मरकज़ फ़िदानी मदीना के एड्रेस पर शोबा रूहानी इलाज के नाम से आप बाय पोस्ट अपने मसाइल लिखकर रवाना कर दें। शोबा रूहानी इलाज की तरफ से बाय पोस्ट आप तक तावीज़ात पहुँचा दिए जाएंगे। आप इस्तेमाल करें घर बैठे, माशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपको फ़ायदा हासिल होगा अल्लाह पाक की रहमत से। आइए मज़ीद शामिल करते हैं आपकी कॉल्स और देखते हैं कि नाज़रीन क्या मालूम कर रहे हैं। जी, कॉल चला दीजिए। मेरा छोटा बेटा है, उसको मुख्तलिफ जिस्म के हिस्सों पर खारिश हो जाती है और दाग से भी बन जाते हैं, खून जम जाता है और उस पर खारिश होती है, फिर वो खून फैलता है, दूसरी जगह हाथ लगता है तो वहाँ भी वही खारिश का निशान बन जाता है। तो उसका नाम है इब्राहीम, उसकी वालदा का नाम है जैतून। तो इस्तिखारा भी कर दें कि क्या है, और साथ रूहानी इलाज भी अता फरमा दें। जी आमीन आमीन आमीन। जी, अगली कॉल चलाइएगा। मेरा मसला ये है कि मेरी बच्ची है मारिया शफीक, की वालदा का नाम है नसरीन अख्तर। उसके रिश्ते के बारे में इस्तिखारा कराना है कि क्या मसला है, रिश्ते के बारे में परेशानी, रिश्ता नहीं हो रहा तो इस्तिखारा कराना है। सही। नाम क्या बताया था? मारिया शफीक नाम बताया। अगली कॉल चलाइए। मेरा नाम मोहम्मद जमीर है, जी। मेरा नाम गुलाम फातिमा है। मेरा कारोबार में ना काफी देर तक बंदिश है, कारोबार चल नहीं रहा। अल्लाह पाक आसानी फरमाए, आपकी सारी बंदिशें अल्लाह करे टूट जाएं। जमील भाई हमें बताना चाह रहे थे या ये पूछना चाह रहे थे? बंदिश का तोड़ भी आप खुद करेंगे? हाँ, बंदिश का तोड़ भी आप खुद करेंगे। पढ़ने के लिए भी इंशाअल्लाह आपको अभी वजीफा बताते हैं। जी, नेक्स्ट कॉल चलाइएगा। मेरा नाम मोहम्मद नबील रज़ा अत्तारी है। जी नबील, मैं लाहौर से बात कर रहा हूँ। मैंने आपसे ये रूहानी इलाज करवाना है कि मैं जब भी सबक याद करने के लिए बैठता हूँ
تو مجھے یاد کرنے کا دل نہیں کرتا. اگر دل کرتا ہے تو یاد کر لیتا ہوں تو اس کے بعد بھول جاتا ہے. اس کے لیے کوئی روحانی علاج بتا دیجیے. انشاءاللہ میں عرض کرتا ہوں. اگلی کال چلائیے. میرا نام صفدر علی ہے. مجھے تقریباً 12 سال ہو گئے. میری ٹانگیں جو ہے وہ وزن نہیں لیتی. موروں کی بیماری تھی, میں نے آپریشن کروا لیا ہے, تو اس کے لیے میں نے استخارہ کروانا ہے. میرا نام صفدر علی ہے, والدہ کا نام ممتاز اختر ہے. اللہ پاک شفا عطا فرمائے. اگلی کال چلائیے گا. محمد نواز اتاری رحیم یار خان سے. بچوں کی امی جب صبح اٹھتی ہے تو پورے جسم میں بہت ساری درد ہوتی ہے. اس کا نام ہے کرن شہزادی, والدہ کا نام ہے آمنہ بی بی. استخارہ بھی فرما دیجئے اور روحانی علاج بھی عطا فرما دیجئے. صحیح انشاءاللہ. ابھی عرض کرتے ہیں جی. نیکسٹ کال. استخارہ کروانا ہے. بچے کا نام نصر, والدہ کا نام تنویر ہے. بچہ بیمار بہت رہتا ہے, استخارہ کرتے ہیں, بتا دیں بھی جادو تو نہیں. صحیح انشاءاللہ. ابھی بتاتے ہیں جی. اگلی کال چلائیے گا. مسئلہ اس طرح کہ میرے بچوں کی جو امی ہے نا, اس کی دل کو ہے مسئلہ کہ بعض کا دل کی درد تیز ہو جاتی ہے, دھڑکن تیز ہو جاتی ہے, بعض اوقات بالکل دھڑکن جو ہے وہ رک جاتی ہے. تو ہم نے کئی جگہ سے میڈیسن وغیرہ بھی دی ہے, لیکن 1-2 دن اتفاقہ ہوتا ہے, اس کے بعد پھر جو ہے نا یہ اسی طرح ہو جاتا معاملہ. ان کا نام ہے جمیلہ بی بی اور والدہ کا نام سورہ بی بی. اللہ پاک شفا عطا فرمائے. جی نیکسٹ کال چلائیے. محمد شفیق کے وقت محمد شفیق کا کلثوم بی. مسئلہ ہے جی, میں مکان ہے کہ میرا تو فروخت نہیں ہو رہا. ایڈریس تاج پارک گلی نمبر 2 بورے والا. تو یہ مکان کیوں نہیں فروخت ہو رہا ہے, تو اسی طرح بہت پریشان ہے. چلیے مکان فروخت نہیں ہو رہا. چلیں انشاءاللہ عز و جل اس حوالے سے آپ کو روحانی علاج ابھی آپ کو بتاتے ہیں. اللہ پاک کی رحمت سے انشاءاللہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا, فروخت ہو جائے گا انشاءاللہ. عمل آپ نے کرنا ہوگا مستقل مزاجی کے ساتھ. عمل کیا ہے ابھی آپ کو عرض کرتے ہیں. جی نیکسٹ کال. محمد عمران مختاری بنگلہ دیش کا شہر سے عرض کر رہا ہوں. میرا ایک بھتیجا ہے جو کہ اس کا عمر کم و بیش 6 سے 7 مہینہ ہے. 2 دن سے جو ہے یہ سو رہا ہے نہیں, اور ان کا امی کا نام ہے دلاری اور مدینہ منا کا نام ہے مصطفیٰ رجا. تو ان کا استخارہ کر دیتے ہیں. جی انشاءاللہ استخارہ کرواتے ہیں. جی استخارے بھی فرما لیجئے. میسج بھی ہیں کافی سارے, ابھی کس کے شامل کریں کس کے نہ کریں, سینکڑوں کے حساب سے اب ناظرین کے میسیجز ہیں, ناظرین کے بھی میسیج ہیں, پھر جو آفیشیل فیس بک پہ جو روحانی علاج استخارہ کے نام سے اس پر الگ میسیج ہیں. بہرحال آپ دیکھیں کس کے سامنے آتے ہیں. چلیں یہ استخارے کے لیے نوٹ کیجیے گا. منیر اختر, والدہ کا نام صابری بیگم. میرے دانت میں 1 ماہ سے درد ہے, استخارہ بھی فرما دیں اور کوئی وظیفہ بھی بتا دیجیے. اچھا یہ ایک اور ہیں, انہوں نے میسیج کیا ہے, میں فیصل آباد سے محمد عاصم اتاری. استخارہ کر دیں کہ گھر سے لڑائی ختم نہیں ہو رہی, تقریباً یہ 10 سال سے ہو رہا ہے. جی فیصل بھائی اپنا عاصم بھائی استخارہ کرواتے ہیں ابھی آپ کا بھی. اچھا یہ ایک اور میسیج ہے, میرا نام عابدہ ہے اور والدہ کا نام نور جہاں ہے. میرے جسم میں بہت ہر وقت درد رہتا ہے, پیٹ میں بھی زیادہ درد رہتا ہے. اب نام انہوں نے نہیں نام بتا دیا. صحیح ہے. استخارہ بھی فرما لیجیے. عابدہ اور والدہ کا نام نور جہاں ہے. ناظرین آپ کے استخارے کیے جا رہے ہیں, اور روحانی علاج کے حوالے سے جن اسلامی بھائیوں نے کالز کی ہیں تو روحانی علاج میں آپ کے بیان کر دیتا ہوں. کہ ایک کال تھی ہمارے نبیل بھائی, آپ نے کہا کہ جب بھی میں سبق یاد کرتا ہوں بھول جاتا ہوں. اب آپ ذرا غور کیجئے گا, سبق یاد کر رہے ہیں تو موبائل تو استعمال نہیں کر رہے ہوتا ہے, یہ بھی سبق بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں, میسیجز بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں, ان سے بھی بات کر رہے ہوتے ہیں, وہ اس کام میں مبتلا ہوتے ہیں. اب دیگر کاموں میں بھی لگے رہیں گے, سبق بھی یاد کر, توجہ نہیں ہوگی تو کیسے سبق یاد ہوگا. سبق یاد کرنے کے لیے یکسوئی اور ذہنی طور پر حاضر ہونا یہ ضروری ہے, اور دیگر غیر ضروری کاموں سے اپنے آپ کو بچائیں. تنہائی میں ایسی جگہ بیٹھ کر آپ پڑھیں, یاد کریں جہاں پر آپ ذہنی طور پر بھی حاضر ہوں, طبیعت میں ایک نشاط بھی ہو. بعض اوقات پڑھ بھی رہے ہوتے ہیں, یاد بھی کر رہے ہوتے ہیں, اب نیند بھی آ رہی ہوتی ہے. اب نیند آ رہی ہے تو کیسے پھر آپ کو سبق یاد ہوگا. اب نیند پوری ہونا ضروری ہے آپ کی.
یہ ظاہری معاملات کو اب آپ دیکھ لیجئے گا، کہیں پر کوئی کمزوری نظر آئے آپ اس کو دور کیجئے گا۔ ایک وظیفہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں، جب بھی آپ سبق یاد کریں، آپ بھی اور دیگر ہمارے وہ مدنی چینل کے ناظرین یا جو سرپرست ہمارا یہ سلسلہ دیکھ رہے ہیں، آپ کے بچوں کے ساتھ بھی اگر یہ مسئلہ ہے کہ بچوں کو سبق یاد نہیں ہوتا، ایک دعا صرف آپ یاد کرا دیں بچوں کو، اور ان کو تاکید کریں کہ جب بھی سبق یاد کریں تو سبق یاد کرنے سے پہلے آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے۔ دعا کیا ہے؟ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ یہ دعا کیسے ملے گی آپ کو؟ یہ آپ مکتبۃ المدینہ کی کوئی بھی کتاب یا کوئی بھی رسالہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت بقاتہم العالیہ کا آپ لیں گے نا، اس کے پہلے ہی پیج پر کتاب پڑھنے کی دعا یہ دیکھیں آپ کے سامنے لکھی ہے، اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ یہ دینی کتاب یا اسلامی سبق پڑھنے سے پہلے آپ یہ دعا آپ خود پڑھ لیا کریں، بچوں کو بھی یاد کرا دیں، جب بھی یہ سبق یاد کریں، مدنی قاعدہ پڑھیں، قرآن پاک حفظ کر رہے ہیں جو بچے، تو یہ آپ پڑھ کر پھر آپ یاد کرنا شروع کریں، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ تو یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے، آپ نے کہا کہ مکان فروخت نہیں ہو رہا، تو آپ مکان بیچنا چاہتے ہیں، آپ کا فلیٹ ہے، اگر وہ نہیں بک پا رہا، آپ کی دکان ہے، دکان بیچنا چاہ رہے ہیں، نہیں بک پا رہی، آپ کی زمین ہے، پراپرٹی ہے آپ کی، بیچنا چاہ رہے ہیں، نہیں بک پا رہی، رکاوٹیں آ رہی ہیں، تو اس کے لیے ایک عمل کیجیے گا۔ عمل کیا ہے؟ سورہ یوسف کی آیت نمبر ہے 80، یہ آپ نے پڑھ کر اپنے مکان پر دم کرنا ہے۔ سورہ یوسف پارہ نمبر 13 آیت نمبر ہے 80، یہ آپ پڑھ کر دم کیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين۔ پارہ 13 سورہ یوسف کی آیت نمبر یہ 80 آپ کے سامنے تھی، نوٹ بھی کیجئے گا۔ اگر دکان، مکان، زمین، فلیٹ، پراپرٹی، آپ گاڑی ہے، گاڑی بیچنا چاہ رہے ہیں، نہیں بک پا رہی، موبائل ہیں، بیچنا چاہ رہے ہیں، الغرض کوئی بھی آپ کا سامان ہے، بیچنا چاہ رہے ہیں، نہیں بک پا رہا، یہ آیت مبارکہ پڑھ کر آپ اپنے سامان پر دم کریں، انشاءاللہ عز و جل آپ کا سامان جلد فروخت ہو جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ اچھا، میسیجز بھی کچھ آپ کے میں شامل کر لیتا ہوں جنہوں نے میسیجز کیے ہیں روحانی علاج کے حوالے سے۔ یہ ایک میسیج آیا ہے کہ ہم سب گھر والوں کو نیند بہت آتی ہے، ضرورت سے زیادہ آتی ہے، اور نماز قرآن پڑھتے ہیں تو بہت زیادہ آتی ہے۔ دوسرا یہ بتائیں کہ سورہ والتین آپ نے رشتوں میں حصول کے لیے بتایا تھا، اور کتنی مرتبہ تعداد تھی، تو یہ بتا دیجیے، اور اس کا طریقہ بھی بتا دیجیے۔ تو دیکھیں، غیر ضروری نیند اگر کسی کو آتی ہو تو سورۃ النبأ کی آیت مبارکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وجعلنا نومکم سباتا، یہ آپ کے گھر کے تمام افراد پڑھیں، انشاءاللہ عز و جل غیر ضروری نیند یہ ختم ہو جائے گی۔ دوسرا جو آپ نے بتایا کہ سورہ والتین رشتوں کے حصول کے لیے بتایا تھا، اس کا طریقہ بتا دیں۔ دیکھیں، اگر کسی کے رشتوں میں بندش ہو، رشتے نہیں ہو پا رہے ہوں، رکاوٹیں آ رہی ہوں، تو نماز فجر کے بعد 60 مرتبہ سورہ والتین پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ عز و جل رشتوں میں رکاوٹیں دور ہوں گی، رشتوں میں اگر بندشیں ہیں تو وہ بھی دور ہو جائیں گی۔ اچھا، یہ ایک اور میسیج ہے، انہوں نے کہا ہے کہ قرض کے لیے بھی کچھ بتا دیں۔ تو دیکھیں، اگر کوئی قرض میں مبتلا ہو، بارے قرض میں مبتلا ہو، تو اسے چاہیے کہ یہ دعا اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ اور صبح و شام یہ دعا اول و آخر 11 بار درود پاک کے ساتھ پڑھنے کا معمول بنائیں۔ مدنی پنسورہ میں بھی یہ دعا لکھی ہوئی ہے۔ مشکات فاطمہ انہوں نے میسج کیا ہے کہ گھر میں سکون سا نہیں رہتا، کوئی نہ کوئی روز پریشانی رہتی ہے، گھر کے سکون کے لیے کوئی عمل بتا دیجئے۔ تو دیکھیں، اگر گھر میں سکون چاہتے ہیں، اطمینان چاہتے ہیں، تو تلاوت قرآن کا سلسلہ شروع کریں، گھر کے چاروں کونوں میں اذان دیں، سورہ بقرہ کی تلاوت کریں، گھر میں پیار، محبت، شفقت، آتے جاتے سلام کرنے کی عادت بنائیں، آپ کے گھر میں سکون ہی سکون ہوگا الحمدللہ۔ ایک روحانی علاج میں عرض کر دیتا ہوں، سلسلے کی ابتدا میں بھی ایک وظیفہ، ایک عمل آپ کو بتایا تھا کہ جب بھی آپ گھر میں داخل ہوں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر جائیں، اور گھر میں کوئی ہو تو گھر والوں کو سلام کریں، کوئی نہ ہو تو
آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سلام عرض کریں اور ایک بار سورہ اخلاص پڑھ لیں. گھر میں انشاءاللہ عز و جل لڑائی جھگڑے بھی ختم ہو جائیں گے، امن و سکون قائم ہوگا، گھر امن کا گہوارہ بنے گا. اچھا یہ ایک میسیج ہے کہ بچے بہت زیادہ ضدی ہیں اور نافرمان کوئی عمل بتائیں کہ یہ نمازی پرہیزگار بنے. تو شفقت، پیار، محبت کے ساتھ گھر والوں کی، بچوں کی تربیت بھی ہم کریں. تربیت بھی ضروری ہے. الیکٹرانک مبلغ، آپ کا اپنا مدنی چینل یہ آپ چلائیں، دکھائیں، کڈز مدنی چینل یا آپ بچوں کو دکھائیں. ہم جو تربیت نہیں کر پاتے اپنے بچوں کی، آپ کی اپنی دعوت اسلامی، آپ کا اپنا مدنی چینل انشاءاللہ عز و جل آپ کے بچوں کی تربیت کرے گا. مدنی چینل دکھائیں، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رکھیں. بڑی عمر کے بچے ہیں تو آپ بچوں کو دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کروائیں. بچوں کی آپ کی اپنی دعوت اسلامی انشاءاللہ عز و جل تربیت کریں. ایک عمل چلو میں عرض کرتا ہوں، روحانی علاج. جو گھر کے سرپرست ہیں، گھر کے بڑے ہیں، ہر نماز کے بعد یہ دعا پڑھا کریں، یہ دعا کیا کریں اللہ پاک کی بارگاہ میں. دعا کیا ہے؟ دعا یہ جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھیں، اپنے گھر والوں کے لیے، اہل و عیال کے لیے، بیوی بچوں کے لیے یہ دعا کریں، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. یہ دعا ہر نماز کے بعد آپ کیا کریں اللہ پاک کی بارگاہ میں. انشاءاللہ عز و جل آپ کے بچے، گھر والے انشاءاللہ عز و جل سنتوں کے پابند بنیں گے، نیک بنیں گے. انشاءاللہ عز و جل فائدہ نظر آئے گا اللہ پاک کی رحمت سے. آئیے ناظرین شامل کرتے ہیں آپ کے استخاروں کے جوابات. یہ ہمارے ایک اسلامی بھائی تھے، اس کے ذریعے پہلے کے استخارے کا جواب ہمارا باقی رہے. وہ ایک ہی میسج تھا نا؟ وہ ایک میسج تھا مشکات فاطمہ ان کا کہ دلی سکون نہیں ملتا، تو ان کا استخارہ کیا گیا. تو استخارے میں کوئی بھی ایسا بندش وغیرہ کا معاملہ نہیں ہے. وظیفہ ان کے لیے عرض یہ ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. روزانہ 60 مرتبہ پانی کے اوپر دم کر کے اس پانی کو پی لیں، اول و آخر درود پاک پڑھ لیں. ڈیلی یہ وظیفہ کریں، انشاءاللہ عز و جل جو بھی گھبراہٹ ہے، بے چینی ہے، دلی سکون اور اطمینان نہیں مل رہا، اللہ نے چاہا تو اس میں ان کو آسانی ملے گی. اس کے علاوہ مزید استخاروں کے حوالے سے پہلے خارج کے حوالے سے بتائیں. یہ بھی بہت زیادہ جو ہے نا مسئلہ رہتا ہے. ان کا مسئلہ تھا، ابراہیم نام بتایا تھا بچے کا. ابراہیم نام انہوں نے بتایا تھا بچے کا، اور والدہ کا نام ان کی زیتون. ان کا استخارہ کیا گیا تو استخارے میں ان کے ساتھ جو انہوں نے کیفیت بتائی، کوئی بھی ایسا عملیات یا بندش وغیرہ کا معاملہ نہیں ہے، بیماری وغیرہ ہی کا مسئلہ ہے. دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کو صحت و شفا اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بچے کی جو بیماری ہے اس کی خارج کے اللہ تعالیٰ اسے دور فرمائے. یا سلام پڑھ کر 33 مرتبہ پانی پہ دم کر کے، ایک تو یہ پانی بچے کو وقتاً فوقتاً پلاتے رہیں. ڈیلی کا یہ معمول بنا لے، یا سلام یا سلام. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں میں سے ہے، یہ اپنا معمول بنا کر روٹین بنا لیں. اگر بچہ خود پڑھ سکتا ہو تو وہ پڑھ لیں، نہیں تو آپ اول و آخر درود پاک پڑھ کے پانی پہ دم کر کے یہ پانی پلائیں. دوسرا، تعویذات طریقے کے بستے سے بالخصوص رابطہ فرما لیں. پینے کے لیے ایک خصوصی طور پر تعویذ دیا جاتا ہے، تو وہ تعویذ آپ حاصل فرما لیں. روحانی علاج کے بستے سے رابطہ کر کے یہ تعویذ لے لیجئے، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت نصیب ہوگی اور ان کی جو بچے کی بیماری کا انہوں نے کہا انشاءاللہ دور ہوگی. اس کے علاوہ ایک اور استخارہ تھا شادی کے حوالے سے. انہوں نے کہا کہ بچی کا رشتے کا معاملہ نہیں ہو پاتا ہے، رکاوٹ ہے، تو ان کا استخارہ کیا گیا ماریہ بنت کا. تو ان کے استخارے میں ان کے ساتھ کوئی بھی شادی کے معاملے میں بندش وغیرہ کا مسئلہ نہیں ہے، وقتی آزمائش ہے. وظیفہ ان کے لیے عرض یہ ہے، سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد، اس صورت کو روزانہ انہوں نے پڑھنا ہے 41 ٹائم، 90 ڈیز تک یہ وظیفہ کرنا ہے، اور 41 مرتبہ روزانہ یہ صورت پڑھنی ہے انشاءاللہ عز و جل. اللہ نے چاہا تو 3 مہینے تک، 3 مہینے پابندی سے کرنا ہے. اور یہ اگر کہیں درمیان میں ناغہ ہو گیا ہے، 89 ڈیز ہوگا، پھر دوبارہ نئے سرے سے دوبارہ سے اس کو اللہ تھوڑا مشکل عمل آپ نے بتایا ہے. اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ آسانی بھی نصیب ہوگی، اور ایک ہی مرتبہ کرنا ہے. ایک ہی مرتبہ سے مراد یہ کہ اللہ نے چاہا تو یہ مسئلہ حل ہو گیا، تو پھر انشاءاللہ آگے زندگی میں اللہ نے چاہا تو آسانیاں ہی ہیں. کتنے دن میں مسئلہ حل ہو جائے گا؟ اب 90 دن کا تو عمل ہے، یہ وظیفہ آپ نے بتایا. اللہ کی رحمت سے امید رکھیں، پہلا دن ہی وظیفہ کریں، اگلے دن ہی اسباب بن جائیں. اچھا اگر شادی ہو جائے، وہ اپنا منگنی ہو جائے، پتہ چلے وظیفہ پڑھنا شروع کیا، بھائی مدنی چینل پر بتایا تھا، ہم نے عمل کیا، ہمارا تو دوسرے دن ماشاءاللہ کام ہو گیا، پھر چھوڑ دے وظیفہ. اللہ کی رحمت سے امید رکھتے ہوئے اگر کسی نے اس وظیفہ کو شروع کیا ہے اور 11ویں کی نسبت سے 11 دن ہی گزرے تھے کہ رشتے کی صورت بن گئی اور 12ویں دن منگنی بھی ہو گئی ہے، تو اب بولے اب تو میرا کام مکمل ہو گیا، میں روک لوں. نہیں، اس کے لیے بھی عرض یہی ہے کہ اس وظیفے کو مکمل 90 ڈیز کمپلیٹ کریں، انشاءاللہ عز و جل
اس کی برکتیں نصیب ہوں گی. اچھا اگر ہو سکتا ہے کسی کا ایسا معاملہ ہو کہ 90 ڈیز سے پہلے ہی رشتہ بھی ہوا، شادی بھی ہو جائے، نکاح بھی ہو جائے، تو ہو گیا تو ٹھیک ہے، صحیح، تو پھر مکمل ہو موقوف گیا. کر دیں، یعنی جب تک شادی نہ ہو جائے اس وقت تک اس وظیفے کو جاری رکھا جائے. شادی اگر 90 ڈیز کے درمیان ہے تو شادی، وگرنہ اس 90 دن مکمل کرو. صحیح. اچھا اس میں ایک چیز اور میں عرض کرتا چلوں، ایڈ کر دوں کہ دیکھیں جب اس وظیفے پر عمل کریں نا تو جن دنوں میں قرآن پاک کی تلاوت کرنا منع ہے ان دنوں میں سورہ اخلاص کا ابتدائی لفظ قل نہ پڑھیں، بلکہ هو اللہ احد سے شروع کریں، اور اس وظیفے کو بلا نیت قرآن بنیت حمد و ثنا اس وظیفے کو جاری رکھا جائے. اور یہ وہ وظیفہ ہے ناظرین کہ جسے شادی کرنی ہو نا وہ خود ہی اس وظیفے پر عمل کرے، اور کسی اور کی طرف سے یہ وظیفہ عمل نہیں کیا جا سکتا. ورنہ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا بہت ساری امراض مسائل اس طرح کے ہوتے ہیں، نہیں پڑھ سکتے تو کوئی دوسرا پڑھ کے دھم کر دیں، لیکن یہ عمل ایسا ہے کہ جسے شادی کرنی ہے وہ خود اس وظیفے پر یہ عمل کرے. اسلامی بھائی بھی عمل کر سکتے ہیں، اسلامی بہنیں بھی عمل کر سکتی ہیں، اور تعویذاتی عطاریہ کے بستے سے بھی آپ کو یہ پرنٹ شدہ وظیفہ یہ مل جائے گا. جی مزید یہ جمیل بھائی کی قول جمیل بھائی تھے جنہوں نے استخارے کے لیے کہا کہ ان کے کام میں رکاوٹیں ہیں، تو یہ پوچھنا چاہ رہے تھے کہ کیا کوئی بندش وغیرہ کا معاملہ ہے یا کیا ہے. تو جمیل بھائی کا استخارہ کیا گیا، ان کے ساتھ کوئی بھی بندش وغیرہ کا معاملہ نہیں ہے، وقتی آزمائش ہے. جمیل بھائی آپ جو ہے وظیفہ نوٹ فرما لیں، یا مسبب الاسباب، ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ اس ورد کو معمول بنا لیجئے، انشاءاللہ عز و جل جو بھی پریشانی ہے اللہ نے چاہا تو یہ دور ہوگی. اگلا استخارہ تھا، ایک ہمارے بھائی تھے صفدر علی بن ممتاز، انہوں نے استخارے کے لیے کہا کہ کمر کی تکلیف ہے، آپریٹ کروایا اور کافی یہ تکلیف میں ہے، تو استخارہ کروانا چاہ رہے تھے جو ابھی تکلیف میں کیا کوئی روحانی معاملہ ہے. تو ان کا استخارہ کیا گیا، ان کے ساتھ کوئی بھی روحانی مسئلہ نہیں ہے، بیماری وغیرہ کہیں معاملہ ہے. اسی سے ملتا جلتا ایک اور تھا استخارے کا معاملہ، کرن شہزادی، ان کے بھی جسم میں دردیں ہوتی ہیں، تو استخارے کا پوچھا گیا تو ان کے ساتھ بھی کوئی روحانی طور پر بندش وغیرہ کا معاملہ نہیں ہے. ان دونوں ہی کے لیے وظیفہ عرضی ہے یا غنیو، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اسے پڑھتے رہیں، انشاءاللہ عز و جل جو بھی جسم کی درد اور تکلیف ہے اللہ نے چاہا تو یہ دور ہوں گی. اس کے بعد ایک اور استخارہ کا کہا گیا تھا مدثر بن تنویر، تو ان کا استخارہ کیا گیا، بیمار رہتے ہیں، تو ان کے استخارے میں بھی یہی ہے کہ بیماری وغیرہ ہی کا معاملہ ہے، کوئی روحانی مسئلہ نہیں. ایک اور استخارے کا کہا گیا دلی طور پر کا سکون نہیں ہوتا، جمیلہ، ان کا استخارہ کیا گیا، ان کے ساتھ کوئی بندش وغیرہ کا معاملہ نہیں ہے. وظیفہ ایک ابھی ہم نے عرض کیا تھا گھبراہٹ اور بے چینی کے لیے، یہ بھی اس کو اپنا وظیفہ بنا لیں. لا حول شریف، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم 60 مرتبہ پڑھ کر اول و آخر درود پاک کے ساتھ پانی پر دم کر کے پانی پی لیجئے. ایک اور استخارے کا کہا گیا مکان بیچنا چاہ رہے ہیں جن کا آپ نے وظیفہ بتایا، تو ان کا استخارہ وظیفہ آپ نے بتا دیا، روحانی علاج بتا دیا، استخارہ ان کا کیا گیا، اس میں کوئی بندش وغیرہ کا معاملہ نہیں ہے. جو یہ آزمائش ہے وقتی، اللہ تعالیٰ دور فرمائے. وظیفہ آپ نے آلریڈی نوٹ کر لیا ہے، اس وظیفے کے مطابق عمل کیجئے، انشاءاللہ آسانی ہوگی. ایک بنگلہ دیش سے کال تھی، بچے کے حوالے سے پوچھا کہ مصطفیٰ رضا بن دلاری یہ سو نہیں رہے، تو ان کا استخارہ کیا گیا، کوئی بھی ان کے ساتھ عملیات یا بندش کا معاملہ تو نہیں ہے، نظر بد ہے. آپ ان کے لیے جو ہے روحانی علاج نوٹ فرما لیجئے. سورۃ الکوثر، انا اعطیناک الکوثر، یہ مکمل سورت ایک مرتبہ پڑھ کر بچے کے سیدھے گال پر، دوسری مرتبہ اسی سورت کو پڑھ کے بچے کے الٹے گال کے اوپر، اور تیسری مرتبہ پڑھ کے چہرے پہ دم کرے. 3 مرتبہ اسی سورت کو ہر مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے اور تینوں مرتبہ دم کرنا ہے. انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ان کی جو یہ نظر بد کی کیفیت ہے اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ دور ہو جائے گی. ایک اور استخارے کا کہا گیا دانت کی تکلیف کے حوالے سے منیر اختر، تو ان کا بھی استخارہ کیا گیا، اس میں کوئی بندش وغیرہ کا معاملہ نہیں ہے. وظیفہ ان کے لیے نوٹ کر لیں، یا اللہ 7 مرتبہ کاغذ پر لکھ کر، جسے دانت کی تکلیف ہو تو وہ اپنے دانت کے نیچے دبا لے، انشاءاللہ عز و جل دانت کی تکلیف اور درد اللہ نے چاہا تو دور ہو جائے گا. عاصم بھائی تھے، انہوں نے کہا کہ گھر میں لڑائیاں ہوتی ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں، تو عاصم بھائی آپ کے گھر کا استخارہ کیا گیا، اس میں گھریلو لڑائی جھگڑوں کے معاملے میں کوئی بھی بندش وغیرہ کا معاملہ نہیں ہے، نہ آپس میں ناچاکی ہے، نہ اتفاقی ہے. تو اس کے لیے وظیفہ نوٹ کر لیجیے، جمعہ کے دن یا ودودو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں میں سے 1001 مرتبہ پڑھ کر لاہوری نمک کے اوپر دم کر لیں، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے گھریلو جھگڑے جو ہے ختم ہو جائیں گے. آخری استخارہ تھا ایک عابدہ کا، کہ ان کے حوالے سے پوچھا گیا کہ ان کے جسم میں درد ہوتا ہے اور بیماری وغیرہ کا معاملہ ہے، تو استخارہ کریں. تو ان کا استخارہ کیا گیا، ان کے ساتھ کوئی بھی روحانی معاملہ نہیں ہے، بیماری وغیرہ ہی کا مسئلہ ہے. وظیفہ نوٹ فرما لیں، یا مؤمنو 115 مرتبہ
پڑھ کر دم کر لیں، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو صحت یابی اور شفا یابی نصیب ہوگی۔ تمام ہی سے عرض جو استخارے کیے گئے کہ استخارے کے جوابات ہم استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے یقینی علم، اور اس معاملے میں آپ روحانی علاج کے بستے سے رابطہ کر کے آپ کے جو بھی مسائل ہیں تعویذات بھی حاصل فرما لیں اور کارڈ کا عمل بھی کروا لیں انشاءاللہ، اور بتائے گئے طریقہ کار کے مطابق آپ نے عمل کرنا ہے۔ آئیے ناظرین آپ کو دکھاتے ہیں جو ناظرین کی طرف سے جو سوالات ہمیں موصول ہوئے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میرا نام محمد عمر اتاری ہے۔ مجھے غصہ بہت آتا ہے، براہ کرم اس کا کوئی روحانی علاج یا وظیفہ بتا دیجیے۔ رشتہ آتا ہے لیکن ٹوٹ جاتا ہے، اس کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیجیے۔ السلام علیکم، میرا نام محمد فیضان اتاری ہے۔ اگر ملازمت میں کوئی عہدہ چینج کروانا ہو تو اس کے لیے کوئی روحانی علاج یا وظیفہ ارشاد فرما دیجیے۔ ملازمت میں عہدہ چینج کروانا ہو، تبادلہ کروانا ہو تو چلیں اس کا روحانی علاج میں عرض کر دیتا ہوں۔ نماز ظہر کے بعد تعداد نوٹ کیجئے گا، 11 مرتبہ، 21 مرتبہ یا 41 مرتبہ، تینوں جو تعداد آپ کو بیان کی گئی ہے نا، اس میں سے کوئی ایک تعداد آپ اپنے لیے مخصوص کر لیں۔ اتنی تعداد کے مطابق نماز ظہر کے بعد آپ سورۃ اللہب پڑھنا شروع کر دیں، روزانہ پڑھیں، انشاءاللہ عز و جل حسب منشاء آپ کا تبادلہ ہو جائے گا، آپ کی مرضی کے مطابق، آپ کی چاہت کے مطابق آپ کا تبادلہ ہو جائے گا۔ دوسرا مسئلہ یہ تھا غصے کے حوالے سے، غصہ بہت آتا ہے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ پڑھ لیا کریں، اور صبح و شام 21 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں، پانی پہ دم کر کے پئیں۔ رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، آتے ہیں بات نہیں بنتی، تو نماز فجر کے بعد 312 مرتبہ یا ذی الجلال والاکرام یہ آپ پڑھنے کا معمول بنائیں۔ ناظرین کافی سارے آپ کے میسیجز اور کالز بھی کافی ساری ابھی بقایا ہیں، سینکڑوں کے حساب سے ابھی ناظرین کے میسیجز ہیں، لیکن وقت اجازت نہیں دے رہا۔ جن کے میسیجز بہت زیادہ ہیں باقی رہ گئے، کالز شاید ہو سکتے بہت ساروں کی شامل نہ ہو سکی ہوں، تو یہ اب کیا کریں؟ ان کے لیے کچھ اگر بتا دیں تاکہ حل نکال دیں۔ اس کا حل انشاءاللہ چلے میں آخر میں عرض کر دیتا ہوں۔ جن کی کال شامل نہیں کیے گئے، جن کے میسیجز شامل نہیں کیے گئے، اس نمبر پہ آپ رابطہ کر کے استخارے کروا سکتے ہیں، 0213485871 اور بیرون ملک سے رابطہ کرنے والے 009221 اس کوڈ کے ساتھ یہ نمبر ڈائل کیجئے گا۔ 24 گھنٹے الحمدللہ اس نمبر پر ہاتھوں ہاتھ استخارہ کیا جاتا ہے، اور ہمارے پریشان حال اسلامی بھائیوں کو چاہیے کہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کر کے دعائیں کریں اور ہفتہ وار سنتوں پر اجتماع میں شرکت کر کے دعائیں کریں، انشاءاللہ عز و جل پریشانیاں اللہ پاک کی رحمت سے دور ہوں گی۔ اللہ پاک پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کے تمام دکھ درد دور کرے، بیماریوں سے، تنگ دستیوں سے، گھریلو ناچاکیوں سے نجات بخشے، یا ارحم الراحمین پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، قرض داروں کو باری کر سے خلاص عطا فرما، تنگ دستوں کو فراخ دستی عطا فرما، بے اولادوں کو نیک صالح عافیت کے ساتھ اولاد عطا فرما، بے گھروں کو گھر عطا فرما۔ یا اللہ پاک جن اسلامی بھائیوں نے مدنی چینل کے ناظرین نے اپنے مسائل بیان کیے، اپنی بیماریوں کا، پریشانیوں کا بتایا، یا اللہ پاک خاک مدینہ کا صدقہ، خاک شفا کا صدقہ سب کی بیماریاں، پریشانیاں، آزمائشیں، تکالیف، دکھ، درد، غم، رنج سب دور فرما دے۔ گھروں سے لڑائی، جھگڑے، نفرتیں، عداوتیں، رنجشیں، غلط فہمیاں، بدگمانیاں سب دور فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی، آمین 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 بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مشکلوں میں میرے خدا میری ہر قدم پر